برزل ابراہیم اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ مجید دستک دیتا اس کے مصروف سے انداز میں یس کے الفاظ اپنے کانوں میں انڈیلتا اندر داخل ہوا۔ سر آپ سے ملنے کو اعجاز سہگل آیا، کہتا ہے ضروری ملنا ہے۔ اعجاز سہگل؟ وہ اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ اوکے بھیج دو۔ دوبارہ سے فائلز پر جھک گیا۔ سر مجھے وہ آدمی مشکوک لگتا ہے۔ مجید کی بات پر وہ مسکرایا۔ مجید میرے خیال میں تمہیں اس شو روم میں نہیں کسی کرائم برانچ میں ہونا چاہیے تھا، ہر کوئی تمہیں مشکوک لگتا ہے۔ سر اس بار شک کچھ غلط نہیں ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ برزل ابراہیم نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر وہ پہلے ہمارے شو روم میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے وہ گاڑی چاہیے جو برزل ابراہیم تک بآسانی اسے پہنچا سکے۔ پھر وہ برزل کے زیر استعمال گاڑیوں کو دیکھنے کے بعد برزل ابراہیم کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے اس سے ملنا ہے۔ ویل مجید بھیجو ذرا اسے تاکہ برزل ابراہیم سے یادگار ملاقات کروائی جائے۔ برزل ابراہیم کو بھی دال میں کچھ کالا لگا تھا۔ مجید مسکرا کے باہر چل دیا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک 40 سالہ پینٹ کوٹ میں ملبوس اعجاز سہگل نامی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ بہت حسرت تھی آپ سے ملنے کی۔ برزل کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ برزل نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عجیب سے مسکراہٹ گندا تھی۔ ایسا بھی کیا ہے اس ناچیز انسان میں؟ برزل نے پیون کو چائے کے کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یہ تو آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں خود کو ناچیز کہہ کر۔ اعجاز سہگل نے چائے کا کپ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ بات کو گھما پھرا کر کرنے کے بجائے سیدھی طرح کلیئر کریں کہ ہم دونوں کو بہت سا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچ سکتا ہے۔ دوسرا میں ایک شریف آدمی اس طرح کے الجھے دھاگے نہیں سلجھا سکتا۔ برزل ابراہیم نے 2 ٹوک بات کی جس پر اعجاز سہگل ہنس دیا۔ شریف آدمی؟ بہت خوب۔ برزل نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا تھا کیونکہ وہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے لوگوں کو اس کو جاننے میں پرکھنے میں دلچسپی ہونے لگے۔ میں نے سر فصیح سے بہت کچھ سن رکھا تھا آپ کے بارے میں۔ وہ شاید اسے چونکانا چاہتا تھا۔ برزل ابراہیم جو اپنے تاثرات کو کنٹرول کرنا جانتا تھا حیرت سے بولا، کون سر فصیح؟ ارے مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اصل میں سر فصیح مجھے اپنا دوست مانتے ہیں، ورنہ خود سوچو اتنا بڑا راز بھلا کیوں کر مجھے بتائیں گے؟ ریلیکس انداز میں بولتا ہوا مسکرایا۔ ویل لگتا ہے آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کسی اور آدمی کی تلاش میں غلط آدمی کے پاس آ چکے ہیں۔ برزل کے انداز میں کہیں بھی گڑبڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس آدمی کی تلاش میں نے 7 سال برباد کر دیے۔ برزل ابراہیم کی کھوج مجھے کہاں سے کہاں تک لے گئی یہ تم نہیں جانتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ میری کھوج میں کیوں کر تھے؟ موبائل ہاتھ میں لیے کچھ ٹائپ کرتا مسکرا کے پوچھنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آخرکار وہ کون ہے۔ 9 گروپ کا سب سے بڑا دشمن ہے مگر کوئی اسے نہیں جانتا ہے۔ اعجاز سہگل کے انداز میں کچھ تھا۔ برزل ابراہیم کے تاثرات بدلے تھے۔ 9 گروپ؟ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ برزل وہ اس کے معصوم بننے پر ہنسا تھا۔ تم بہت تیز ہو، بہت دماغ ہے تمہارے پاس اور اس کا استعمال تم اچھے سے کرنا جانتے ہو۔ سرہانے لگا۔ برزل نے سر ہلاتے آخری الفاظ ٹائپ کیے اور موبائل ٹیبل پہ رکھ دیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی مسٹر سہگل۔ اعجاز سہگل کی ٹائی کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے بالکل پرسکون تھا۔ برزل ابراہیم بس کرو اب، میں تمہیں جان چکا ہوں۔ تمہارے لیے سر فصیح کی 9 گروپ کی لسٹ لے کر آیا ہوں۔ آئی تھنک اسے پڑھ کر تم خود کو مزید چھپا نہیں سکو گے۔ اپنی جیب سے ایک چٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ برزل نے تھام کر ایک نظر اس پر ڈالی اور بے تاثر انداز میں بولا، یہ سب کیا ہے؟ وہ برزل ابراہیم تھا۔ اعجاز سہگل گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ لگتا ہے آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے آئے ہیں۔ اپنا مطلوبہ شخص ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 20 کا پیلس ناکافی ہوگا۔ اسپاٹ لہجے میں برزل ابراہیم بولتا اسے جانے کا اشارہ کر گیا۔ اعجاز سہگل اپنی ناکامی پر گہری سانس بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد برزل ابراہیم نے اس چٹ کو دوبارہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ بے وقوف دشمن، جو چیز مجھے کچھ کنفیوز کر رہی تھی وہ تم نے خود ہی کلیئر کر دی۔ 10 منٹ بعد سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ برزل نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بھائی آپ کے حکم کے مطابق کام تو ہو گیا۔ اس کی گاڑی موٹر وے پر چڑھتی ہی بلاسٹ ہو گئی۔ وجہ وہی گیس لیک۔ سلیمان کی اطلاع پر وہ پرسکون ہوا۔ بیچارہ اعجاز سہگل، یہ کون تھا بھائی؟ سلیمان جاننا چاہتا تھا۔ وہی آدمی جس کے بارے میں سر فصیح نے کہا تھا کوئی میری کھوج میں ہے، کوئی میری حقیقت اور 9 گروپ کا راز جاننے کی کوشش میں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پا بھی گیا۔ برزل ابراہیم کے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بھائی اسے مارنے سے بہتر تھا اسے پکڑ کر سب کچھ پتہ کروا لیتے۔
میں تھوڑی سی معلومات کی خاطر کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا سلیمان۔ وہ آدمی کسی کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اس کی ٹائپ ان پر کیمرہ لگا تھا، مطلب کہ ہماری ملاقات کسی اور کی نظر میں بھی تھی، اور میں اسے قید کر کے سب کے شکوک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس لیے تمہیں کہا کہ اس کی گاڑی میں ہی اس کی موت کا سامان تیار کرو، تاکہ اس کے کنیکٹڈ مین کو لگے کہ وہ خود مرا ہے، مطلب کوئی ہے جو ہمیں فالو کر رہا ہے۔ سلیمان کے کہنے پر برزل ابراہیم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کرنے تو سلیمان، اس سے ہمارا کام اور آسان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اعجاز سہگل کس کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ جاننا مشکل نہیں ہوگا بھائی، سلیمان نے پر اعتماد لہجے میں یقین دلایا۔ اعجاز سہگل جاتے ہوئے ایک بہت اچھا کام کر گیا۔ برزل مسکرا کر ٹیبل کی طرف آیا اور وہ چٹ ہاتھ میں لی۔ 9 گروپ کے نام ہیں اس میں، اور سب سے مزے کی بات کہ مسز اور مسٹر وقار رانا کا نام نہیں ہے اس میں۔ مطلب کہ وہ ان دونوں کو ہماری نظروں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ جس آدمی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا وہ ان دونوں کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ دونوں میاں بیوی ہمیں اس آدمی تک پہنچا سکتے ہیں۔ تمہاری اطلاع کے مطابق مسز رانا عبداللہ جفندی کو ملنے آئی تھی، مطلب یہی بندی ہماری راہیں ہموار کرے گی۔ اور یہ دونوں میاں بیوی نہ صرف 9 گروپ کی بربادی کی وجہ بنیں گے، بلکہ میرے مقصد میں بھی کامیابی دلوا سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے میں اب تک جیتا آیا ہوں۔ آخر میں اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ سلیمان جو ان کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا، لب بھینچ کے رہ گیا۔ انشاءاللہ بھائی، ہم بہت قریب آ چکے ہیں ان کے، اور کامیابی ہمیں ہی ملے گی انشاءاللہ۔ سلیمان اس دکھ کی کیفیت سے جلد نکل آیا۔ سب سے پہلے میں مسز وقار رانا تک رسائی حاصل کروں گا، اور تم مسز رانا کے پورے ملک میں جتنے بھی دارالامان ہیں ان کے لسٹ، تمام سیکیورٹی انڈر لائن کرو گے۔ وہ تو ہو جائے گا، مگر وہ تو عورتوں کی جائے پناہ ہے، ہم کس طرح اندر داخل ہوں گے؟ حیدر داخل ہوگا، برزل ابراہیم سکون سے بولتا اسے حیران کر گیا۔ وہ بھی تو لڑکا ہے، کس طرح عورتوں اور لڑکیوں کے بیچ؟ لڑکا ہے، مگر اسے دوسری مخلوق بنانے میں صرف دوپٹہ، ایک لپسٹک کی ضرورت ہوگی۔ برزل ابراہیم نے مسکراہٹ روکی تھی، اور سلیمان حیرت زدہ ہنس دیا تھا۔ حیدر نہیں مانے گا، پورے گھر میں ڈانس کرے گا، اور ہم اسی ڈانس کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ برزل ابراہیم کی شرارتی مسکراہٹ سلیمان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ فارسہ برزل ابراہیم کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی اس کے لائے گئے ڈریس میں سے بلیک سوٹ کا انتخاب کرتی، اسے اپنے تن پہ سجا گئی تھی۔ اسے یہاں تیسرا دن تھا، اور برزل ابراہیم اس لنچ کے بعد گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ فارسہ اسے بالکل یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی سوچ میں تھی وہ 2 دن سے تھا کہاں۔ بابا نے تو کہا تھا بہت بڑا مجرم ہے، تو مجرم گھر میں نہیں رہتے کہ پولیس نہ پکڑ لے۔ دل و دماغ کو باور کرواتی کمرے سے نکل آئی۔ برزل ابراہیم کی غیر موجودگی میں وہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مزونہ سے ناشتہ کھانا سب کمرے میں ہی منگوا لیتی تھی۔ 1-2 دفعہ کمرے سے نکل کر لاؤنج تک گئی، پھر اپنے گھر کی یاد اور برزل ابراہیم کی زور زبردستی یاد کر کے غمزدہ سی کمرہ نشین ہو گئی۔ مگر 2 دن اپنے دکھ میں اچھا سا ٹائم بتا کر اب خود کو فریش محسوس کر رہی تھی، اس لیے آج نہ صرف کمرے سے باہر نکلی بلکہ سارا گھر بھی دیکھ چکی تھی، جو اسے بہت پسند آیا تھا۔ سب جگہ دیکھتی وہ کچن کی طرف آئی۔ وہ بہت مسرور تھی کہ یہ شاندار گھر اس کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شاندار برزل ابراہیم بھی اس کا ہے۔ یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سامنے سے آتے حیدر کو دیکھ کر وہ ہچکچا کر رک گئی۔ شادی کے دن کے بعد یہ دوسری ملاقات تھی۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ حیدر مسکراتے پوچھنے لگا۔ فارسہ نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں آپ کا دیور حیدر ہوں، بھائی نے تو ہمارا تعارف بھی نہیں کروایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری دوستی ہو۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ ادھر آئیے، میں بتاتا ہوں۔ حیدر اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت جو حیدر کے دماغ میں چل رہا تھا برزل ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہونے والا تھا۔ یہاں بیٹھے بھابھی۔ حیدر اسے سنگل صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر خود 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے بھائی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حیدر کے سوال پر سر نفی میں ہلا کے، ابھی تک تو اس نے برزل ابراہیم کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اس کے پسند ناپسند کے بارے میں وہ کیسے معلوم کر سکتی تھی؟ اور ویسے بھی ابھی وہ جس سچویشن میں تھی وہ ایسا جاننے کے بارے میں خواہش مند بھی نہیں تھی۔ میں بتاتا ہوں، بھائی کو سب سے زیادہ ڈر پسند ہے جو کسی کے پاس ہو، صرف برزل ابراہیم کے لیے۔ حیدر کی بات پر ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھائی چاہتے ہیں ہر کوئی ان سے ڈرتا رہے، اور جو نہیں ڈرتے ان سے بھائی دب کے رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بھائی مجھ سے دب کے رہتے ہیں۔ حیدر نے آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں جانب دیکھنا لازمی سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا
کہ اگر یہ الفاظ برزل کے کانوں تک پہنچ جاتے تو اس نے زمین کے اندر ضرور دب جانا تھا۔ وہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ فاریسہ کو شاید یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا ویسا ڈرتے ہیں؟ وہ تو میں ذرا بڑا ہونے کی وجہ سے ان کو عزت دینے پر مجبور ہوں، ورنہ تو میری مرضی کے بغیر ایک کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ سے ملوں۔ فاریسہ نے جیسے یقین کر لیا ہو، حیدر زور زور سے سر ہلانے لگا۔ بالکل، ان کو پتہ تھا میں آپ سے ملا تو میں آپ کو بھی ذرا ان پر روب ڈالنے کا، نہ ڈلنے کا کہوں گا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور حیدر جیسا اس گھر میں ہو۔ حیدر کمال چالاکی سے الفاظ کا ہیر پھیر کرتا اسے اکسانے پر لگا ہوا تھا۔ اصل میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حیدر کی طرح ایک اور ڈرپوک اس گھر میں ہو۔ وہ فاریسہ کو برزل ابراہیم کے آگے کھڑا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا برزل ابراہیم فاریسہ سے کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ حیدر اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فاریسہ کی بات پر وہ مسکراتا پرجوش سا کہنے لگا، آپ نے بس یہی کرنا ہے، ہر کام میں بس اپنی مرضی کرنی ہے۔ کوئی بھی بات کہیں آپ نے ان کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، آپ نے اپنی منوانی ہے، ذرا روب میں رہنا ہے۔ اوکے جی ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے بھابھی آپ بہت بہادر ہیں، آپ بھائی سے بالکل نہیں ڈرتی، آج سے وہ آپ سے ڈر کر رہیں گے۔ حیدر نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ ہاں میں بہت بہادر ہوں، میں نہیں ڈرتی ہوں۔ فاریسہ نے بھی خود کو باور کروایا تھا۔ گڈ بھابھی، آپ سب سے اچھی والی بھابھی ہیں۔ حیدر اپنی کامیابی پر خوش ہو گیا تھا۔ فاریسہ بھی دھیمے سے مسکرا دی تھی، اسے حیدر اچھا لگا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آیا کہیں یہ بھی تو برزل کی طرح یہ بھی تو مجرم نہیں تھا۔ میں تو ابھی اسٹڈی سے فارغ ہو کر ریسٹ کر رہا ہوں، پھر 20 کا شو روم کا انچارج سنبھالنا ہے جب بھائی واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں گے۔ کون سی جگہ؟ فاریسہ کی پوچھنے پر وہ بتاتا کہ تبھی لاؤنج کے دروازے سے سلیمان اور برزل اندر داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ برزل ابراہیم حیدر کے ساتھ آ کر ٹک گیا۔ سلیمان فاریسہ کی دائیں جانب بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس بھابھی سے گپ شپ ہو رہی تھی۔ اوہ، تو کیا تمہاری بھابھی گپ شپ کر لیتی ہیں؟ برزل نے ایک مسکراتی نگاہ سر جھکائے بیٹھی فاریسہ پر ڈال کر حیدر سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ بھابھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہیں، تو پھر بھابھی مجھ سے بھی گپ شپ لگا سکتی ہیں، کیونکہ میں بھی بھابھی کا بھائی ہوں۔ سلیمان کے کہنے پر فاریسہ نے دیکھا، جو نرم سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاریسہ سر ہلا گئی۔ برزل ابراہیم کچھ پرسکون ہوا تھا کہ فاریسہ ان کے ساتھ گھلنے ملنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تبھی مزونا سب کے لیے چائے اور برزل ابراہیم کے لیے کافی لے کر آئی۔ مزونا، میرے لیے کچھ کھانے کا لے کر آئیں۔ حیدر کے کہنے پر مزونا نے سر ہلایا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ کباب لے آئیں۔ حیدر کی فرمائش پر وہ کچن میں چلی گئی۔ سلیمان نے معنی خیز نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ برزل بھی سلیمان کی مسکراہٹ کو سمجھتا مسکرایا تھا۔ میرے شیر، کھا پی کر جان بناؤ 2 دن تک، تمہیں پتہ نہیں کتنے دن دال روٹی پر گزارا کرنا پڑے۔ سلیمان نے حیدر کے کلین شیف چہرے پر نظر ڈال کر جیسے اسے تیار کرنے کی کوشش شروع کی تھی۔ کیوں؟ اب کیا کوئی نئی سزا ملنے لگی ہے؟ اب میں نے کیا کر دیا بھائی؟ چائے کا کپ وہیں رکھتا برزل ابراہیم کی طرح متوجہ ہوا، صوفے سے اٹھ رہا تھا۔ بعد میں بات کرتے ہیں حیدر، ابھی اپنا فوڈ انجوائے کرو۔ برزل نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا، اور حیدر انجان نہیں تھا، وہ اس تھپکی کا مطلب اچھے سے سمجھتا تھا۔ میم، آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ برزل ابراہیم نے فاریسہ سے کہا، جو کچھ ڈر گئی تھی۔ بے ساختہ حیدر کی طرف دیکھنے لگی، جس نے سر نفی میں ہلایا تھا کہ ان کی مان کر مت جائیے گا۔ سلیمان نے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت سے پہلے مرے گا ہی بھائی کے ہاتھوں۔ سلیمان سوچ کے رہ گیا، اٹھو گی کہ میں سہارا دوں؟ برزل ابراہیم کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ اوف! ان دونوں کو جاتے دیکھ کر حیدر نے اپنا سر کشن سے دے مارا تھا۔ بھابھی، آپ میری ہی بہن نکلی ہیں، بڑبڑا کر رہ گیا۔ سلیمان ہنس دیا۔ چھوٹے، تم جس کام میں پڑھتے ہو نا، وہ تمہیں اس گھر سے کیا دنیا سے بھی کک آؤٹ کروا سکتا ہے۔ سلیمان نے خبردار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ حیدر اس کی بات پر خفیف سا ہو گیا۔ میں تو بس بھابھی کو بہادر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ اس گھر میں اور کتنے بزدل جنم لیں گے، کسی کو تو بہادر ہونا پڑے گا نا۔ حیدر کے منہ بسولنے پر سلیمان کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اس گھر میں ایک بہادری کافی ہے حیدر، سلیمان نے اسے سمجھاتے ہوئے پلیٹ سے ایک کباب اچک لیا جو میزونا رکھ کے جا چکی تھی۔ وہ اپنی چادر کو کندھوں پر ڈالتی، ان تینوں سوئی لڑکیوں پر نظر ڈالتی، کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتی، بالکنی میں آ کر چاند کو دیکھنے لگی، جو کہ اسی کی طرح اسے خاموش لگا تھا۔ سیاہ آسمان کو تکتی، دیوار سے ٹیک لگا کے، اور اپنی پچھلی زندگی کو سوچنے لگی۔ ہر دفعہ اس کے لیے آنسوؤں کا ہی ذریعہ بنتی تھی۔
اس دارالامان میں آئے اسے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر پھر بھی ان 6 ماہ میں ایسی کوئی رات نہ تھی جس پر وہ آنسو نہ بہاتی ہو اور اپنی غلطیوں پر پشیمان نہ ہوتی ہو۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ کمرے میں واپس جانے لگی کہ اس کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز پڑی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں سیڑھیوں کی طرف آئی، جہاں دوسری سیڑھی پر وہ وجود بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ ہانیہ نے اس وجود کی صورت دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ یہ عروج تھی جو آج ہی کسی کی ستائی ہوئی اس دارالامان میں آئی تھی۔ رونے سے اگر سب ٹھیک ہو جاتا تو میں بھی 6 ماہ بعد بھی رو نہ رہی ہوتی۔ ہانیہ کی آواز پر عروج نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رو رہی، اس بات پہ رو رہی ہوں کہ میں نے سب غلط کیسے کر لیا، وہ رندھی آواز میں بولی۔ تو ہانیہ کے چہرے پر اذیت بھری مسکراہٹ آئی۔ اصل رونا ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو عقل ہی تب آتی ہے جب ہم اتنا کچھ غلط کر لیتے ہیں کہ پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ ہم سارے راستے خود ہی جلا کر آگے بڑھتے ہیں اور بعد میں ہمارا مقدر ایسی جگہیں یا 2 گز قبریں ہی بنتی ہیں۔ وہ شاید کسی سے بات کرنے کی خواہش مند تھی، اس کی باتوں کا جواب دینے لگی تھی، ورنہ ہانیہ نے دیکھا تھا کہ صبح سے وہ رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کیسے اس جگہ تک پہنچی، کیونکہ مجھ سمیت یہاں کی 200 عورتوں کی لگ بھگ یہی کہانی ہے۔ کسی نہ کسی طرح اپنی غلطیوں، بے وقوفیوں، کسی نامحرم پر اندھا اعتماد کر کے ہی اس مقام تک پہنچ سکی ہیں۔ جس سے پوچھو محبت میں ماری گئی یا کسی کی انا خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ہانیہ کے لہجے میں دکھ کی کیفیت تھی جس پر عروج کے آنسو تیز بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ بھی تو ایسی ہی چوٹ کھا کر آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ چھوڑ دو، میں اپنے چھوڑ دوں گا۔ میں نے تو چھوڑ دیے ہمیشہ کے لیے، مگر وہ اپنے 2 ماہ تک بھی نہ چھوڑ سکا، آخرکار مجھے چھوڑ دیا، عروج نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ہانیہ کے ہونٹوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ یہی تو اصل تکلیف ہے عروج، کہ ہم جب نامحرم کی محبت میں پڑتی ہیں تو اپنے محرم رشتے ہی ہمیں سب سے بڑے دشمن لگنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری خوشیوں کو ہم سے چھین کر ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ہر بات ہمیں اپنے خلاف لگتی ہے، ہر بات میں روک ٹوک، یہ نہ کرو، ایسے باہر نہ جاؤ، کسی نامحرم سے آنکھ بھی مت ملاؤ۔ بھائیوں کی طرح ہم آزاد کیوں نہیں؟ ہم اپنی مرضی کا ہم سفر کیوں نہیں چن سکتی ہیں؟ مگر افسوس کہ سب کچھ کھو جانے کے بعد یہ سب محسوس ہوا تھا۔ کیا میری طرح تمہیں بھی استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا؟ عروج نے دل گرفتگی سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جیسے سیلاب امٹ آیا تھا۔ میں سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتی تھی کہ پیار محبت سب فضول ہے، کوئی سچا پیار نہیں کرتا۔ پھر احمد سے ملنے کے 4 ماہ بعد میری سوچ کیا، میرا دل بھی بدل گیا۔ وہ 4 ماہ تک میرے پیچھے ذلیل ہوتا رہا، مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ یقین بھی کیا، مجھے بے وقوف بنا گیا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پہ زور زور سے کہہ لگانے کا دل کرتا ہے۔ بس وہ 4 ماہ تک دھوپ میں کھڑا میرا بس اسٹاپ پر انتظار کرتا اور میں بس اس میں ہی پگھل گئی۔ مجھے اپنے گھر والے برے لگنے لگے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ کہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو نکاح کے بعد آگاہ کرے گا، کیونکہ اس کی کزن کے ساتھ اس کی بات طے تھی۔ میری بہن، میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا، میرا ہی ماننا تھا احمد ایسا نہیں، وہ مجھے اکیلے میں ملنے کا نہیں کہتا، کوئی بری حرکت نہیں کرتا، بس بات ہی تو کرتا تھا، وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں۔ ایک رات اس کے کہنے پر سب چھوڑ چھاڑ کر کرائے کے گھر میں چلی آئی، اور نکاح سے 1 رات قبل ہی مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ہانیہ نے ایک کرب سے آنکھیں میچیں، جیسے سارا کچھ نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ استعمال کرنا چاہتا تھا، پوری آزادی کے ساتھ، وہ بھی اکیلا نہیں، اپنے دوستوں کی شراکت داری سے۔ ہانیہ کے لبوں سے سسکیاں نکلی تھیں، اور عروج اپنا غم بھول کر اس کے غم میں آنسو بہانے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں میں کیسے وہاں سے بھاگی، اپنی عزت بچا کر، اور یہاں پناہ لے لی۔ اب بتاؤ عروج، غلطی تو میری تھی نا، تو پھر سزا بھی مجھے ہی ملنی تھی نا۔ اپنے ماں باپ کی مرضی پر ایک ناپسندیدہ کے لیے سر جھکانے والیوں کو تو ایک دن صبر آ جاتا ہے، اپنی پسند کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والیوں کو صبر نہیں آتا عروج۔ میں نے محبت کو ترجیح دیتے اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا۔ عروج نے ہانیہ کی سسکیاں بھرتے وجود کو خود سے لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ فاریسہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کہ بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ ادھر آؤ، وہ جو بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہی تھی، اس کے پاس بلانے پر خوف زدہ سی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ برزل کے انتہائی نرم انداز پر وہ جھجکتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر ٹک گئی۔ اس کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ریلیکس،
برزل نے دھیان سے اس کی طرف دیکھا. اس کے لائے گئے بلیک ڈریس میں بالوں کی چٹیاں کی اپنی معصومیت سادگی میں اس کے دل کے تار ہلا رہی تھی. یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں. ایک مہنگا موبائل سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے حیران کر کیا. میرے خیال میں موبائل تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تمہارا جس سے دل چاہے تم بات کر سکو، جیسا کہ اپنی فرینڈ سے، اپنے بھائیوں، اپنی ماما سے جو یقیناً تمہارے لیے پریشان ہوں گی. برزل کی بات پر تشکر سے اسے دیکھتی موبائل کو دیکھنے لگی تھی. 4 دنوں سے کتنی دفعہ مما کو یاد کر کے روئی تھی، ان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوئی تھی. اس کے اندر سم وغیرہ ڈال دی گئی ہے. میرا نمبر سلیمان حیدر کا بھی سیف ہے. میں چاہتا ہوں تم کبھی بھی ہم تینوں کے علاوہ کسی پہ بھروسہ مت کرو. مجھ سے اگر کچھ کہہ نہ سکو تو حیدر اور سلیمان کو اپنے بھائی سمجھ کر کچھ بھی کہہ سکتی ہو اور کروا بھی سکتی ہو. وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے. دوسرا، میں نے تمہاری مما کا نمبر بھی اس میں سیو کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہیں ان کا نمبر یاد نہیں ہے، ورنہ 4 دنوں سے تم اس گھر میں ہو لینڈ لائن نمبر سے بھی رابطہ کر سکتی تھی. مضبوط اور پر یقین لہجے پر وہ شرمندہ سے ہو کر سر جھکا گئی، کیونکہ حقیقت یہی تھی اسے کسی کا نمبر زبانی یاد نہیں ہوتا تھا. لیکن میں چاہتا ہوں تم میرا نمبر ہر حال میں یاد رکھو اور تم یاد کرو گی. وہ جیسے اس کے تاثرات پڑ رہا تھا. موبائل اس کی طرح بڑھائے جسے وہ تھام چکی تھی. وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے پتہ نہیں کہ موبائل استعمال کیسے کرنا ہے. کہہ نہ سکی. حیدر کا سوچ کر چپ ہو گئی. اس سے سیکھ لے گی. برزل ابراہیم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا سب سمجھ گیا تھا. لاؤ میں تمہیں سمجھا دوں تاکہ تمہیں آسانی ہو. برزل تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا. وہ پزل ہوتی دم ساتھ گئی. برزل اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتا موبائل کے بارے میں بتانے لگا، وہ جس کے قربت پر دھک دھک کرتے دل کو قابو کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی. اس کی موبائل کی طرف توجہ پر کچھ مطمئن ہوتی اس کی طرف متوجہ ہوئی. ایک ایک کر کے سب کو سمجھا رہا تھا. 15 منٹ تک وہ اس کی ہر مشکل آسان کر گیا تھا. فاریسہ اب کے صحیح بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی. برزل اٹھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. اپنے کپڑے لے کر وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا. جب 10 منٹ بعد آیا وہ وہیں بیٹھی موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی. کل سلیمان تمہیں بکس وغیرہ لا کر دے گا، پیر سے اپنے کالج جایا کرو گی. فاریسہ برزل کے نئے آرڈر پر چونک کر اس کی طرح مڑی. ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا. ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس اپنی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا وہ. کالج؟ وہ یقیناً حیران تھی. ہاں کالج. تمہارے 2 ماہ تک ایگزامز ہیں اور میں چاہتا ہوں تو وہ 2 ابھی تم اسی کالج میں ہی پڑھو گی. اس کے بعد تمہارا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا، اس لیے اچھے سے تیاری کرو. وہ اسے جھٹکے پر جھٹکے لگا رہا تھا اور فاریسہ حیران تھی. اس نئی زندگی کو اپنی خوش قسمتی سمجھے یا اپنے ماں باپ سے دوری کی وجہ سے اس گھر کو اپنی قید سمجھے. ڈنر پر ملتے ہیں. اپنا موبائل پکڑتا اس پر ایک نرم سی نگاہ ڈالتا چلا گیا، جبکہ فاریسہ حیران ہوتی وہیں رہ گئی. برزل ابراہیم سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو حیدر اور سلیمان میں کسی بات پر بحث چل رہی تھی. اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے تھے. حیدر، اسٹڈی میں جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. جی بھائی، مؤدب سا بولتا چلا گیا. سلیمان، پیر سے فاریسہ کالج جایا کرے گی، اس کی سیکورٹی اب تمہاری ذمہ داری ہے. وہی کچھ کرنا جو حیدر کی اسٹڈی کے دوران کیا تھا. سمجھ گئے ہو نا؟ سلیمان کی طرح مڑا. جی بھائی، آپ فکر نہ کریں. مجھے ایس پی کی خاموشی کچھ پراسرار سی لگ رہی ہے. میں نہیں چاہتا فاریسہ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے دھیان میں رکھنا اسے. جی بھائی. اب چلو ذرا اس لڑکے کی سرکس دیکھ لیں. برزل ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سلیمان بھی مسکراتا اس کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہوا، جہاں حیدر پہلے سے ہی براجمان تھا. حیدر، میں نے تمہیں پہلی اسائنمنٹ دی تھی جس میں رئیس کے آدمیوں کو پکڑوانا تھا. تم ناکام ہوتے خود پکڑے گئے. اس ایس پی نے جان بوجھ کر مجھے پکڑا تھا بھائی، صرف ان آدمیوں کو نکالنے کے لیے. حیدر نے صفائی دینا ضروری سمجھا تھا. بات یہ نہیں کسی نے جان بوجھ کر پکڑا کہ انجانے میں. بات یہ ہے کہ ہم پکڑے ہی کیوں گئے. ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں ہر کام بنا پکڑے کسی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا ہے. برزل نے بیٹھتے ہوئے اسے کچھ باور کروایا تھا. وہ سر ہلا کیا. سلیمان. برزل ابراہیم کے اشارے پر سلیمان نے کچھ فوٹیج LD پر ظاہر کیے تھے. یہ تو مسز رانا ہے. ٹی وی ہر دوسرے دن آ جاتی ہیں کسی نہ کسی ٹاک شو میں. حیدر نے اسکرین پر ابھرتی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. ہاں بالکل ٹھیک پہچانا تم نے. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اتنا تو جان ہی چکا تھا. کوئی نیا کام منتظر ہے. یہ عورت روپ تو مدر ٹریسا کے لیے پھر رہی ہے، مگر اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اس کا شوہر وقار افندی ایک سیاست دان اور بزنس مین ہے.
اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر انڈر گراؤنڈ لڑکیوں کا کام کرتے ہیں۔ اس عورت کا جو دارالامان ہے بے سہارا فاؤنڈیشن، وہ سب ہے ہی اصل میں جوئے کا اڈا۔ یہ لوگ بے سہارا عورتوں کو پناہ کے لالچ میں رکھتے ہیں، پھر ان کو کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سلیمان 2 پل رکا، اسکرین پر دلاجہ افندی اور مسز رانا کی تصویر ابھرنے پر بولا۔ دلاجہ افندی بھی اسی کے دارالامان میں آنے والی ایک لڑکی تھی، مگر وہ ملزم تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی قاتل تھی۔ مسز رانا نے اس کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ ان کو فائدہ دے سکے۔ وہی ہوا، کچھ ماہ بعد اپنے دوست نما حریف برجیس افندی کے لیے اسے استعمال کیا۔ اسی طرح یہ لوگ نہ صرف لڑکیوں بلکہ چھوٹی بچیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ سلیمان کہہ کر چپ ہو کر برزل کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی تک جانا ہے جبکہ تم مسز رانا کے دارالامان میں جاؤ گے، اور جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا تم وہیں رہو گے۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر وہ حیرانگی سے بولا، پر بھائی میں کیسے؟ اس کے سوال پر سلیمان نے مسکراتے برزل کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں اپنی بھابھی کے کپڑے میک اپ استعمال کرنا ہوگا۔ کیا؟ حیدر جھٹکا کھا کر دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھنے لگا۔ مطلب میں؟ سوچ ہی سے دنگ کر گئی تھی، وہ کیسے کھیجڑا بن سکتا تھا؟ نہیں مجھے نہیں بننا وہ، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حیدر فوراً سے پیشتر انکار کر گیا۔ مرنے سے پہلے یہ کام کر جاؤ تو اچھا ہوگا۔ برزل جا کر کرسی پر بیٹھتا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ حیدر نے سلیمان کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ حیدر کے تپنے میں 1 منٹ نہ لگا تھا۔ آپ مجھے سمجھ کیا رہے ہیں؟ میں کیسے کھیجڑا بن سکتا ہوں بھائی؟ شکر ہے مما پاپا زندہ نہیں، ورنہ وہ اس دن پر ہی دکھ سے مر جاتے۔ ان کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو ہجڑا بنانے پر تلا ہے۔ تم بہت اچھے لوگو گے حیدر، ٹرسٹ می۔ برزل ابراہیم کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، جبکہ سلیمان زبردست کہا لگا گیا۔ بھائی! وہ پاؤں پٹک کے رہ گیا، بے بسی سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ لوگ اپنے بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فوجی بنے، اور آپ اتنا پڑھا لکھا کر مجھے یہ بنا رہے ہیں۔ آج ماں باپ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے، وہاں دارالامان میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری جگہ ہم اصل والا بھیج دیتے ہیں نا۔ وہ جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ برزل اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس کام کے لیے میں رسک نہیں لینا چاہتا حیدر، پر بھائی یہ سب کرنا پڑے گا حیدر، تم جانتے ہو نا۔ ہمارا مقصد ہماری خواہشوں اور جانوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم ہر حال میں جو کرنا پڑے کر کے اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ تو ماما اور پاپا سے کیا پرامس بھول گئے ہو کیا؟ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، حیدر نے زور سے سر ہلایا تھا۔ میں اس پرامس کو پورا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا بھائی، کیونکہ وہ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ حیدر کے چہرے پر اس وقت جو سنجیدگی اور دکھ تحریر تھا، برزل نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے پیٹ پر تھپکی دے کر خود کو مضبوط رکھتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ تم بس ایک کھیل کی طرح لو اسے، جیسے کہ تم کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہے ہو۔ تم نے دیکھا نہیں فلموں اور ڈراموں میں لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ سلیمان کی بات پر سر ہلا کر برزل ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا، جو اس طرح بھی انداز میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ اس طرح کس لیے تھا وہ دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ایک دن ہم ان تک پہنچ جائیں گے، حیدر نے کہا تو برزل ابراہیم گہری سانس بھرتا سر ہلا کیا۔ اب تمہیں سلیمان باقی کی تفصیل بتائے گا، اور یہ بھی کہ تم کس طرح وہاں داخل ہو کے کیا باتیں کرنی ہیں، کس طرح رہنا ہے، یہ بھی سب۔ کور سٹوری ایسی ہو کسی کو شک نہ ہو۔ جی بھائی میں سمجھ گیا، جس طرح آپ 9 گروپ کو جاننے کے لیے 1 سال تک پاگل بنے رہے تھے۔ حیدر کے کہنے پر برزل ابراہیم مسکرایا۔ مگر تمہارا کام زیادہ اچھا ہوگا میری نسبت، شوخ اور رنگین۔ برزل نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا تو حیدر تپ گیا۔ یہی مذاق اور طنز اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ ایس پی ناظر اعوان اس وقت رئیس کے فارم ہاؤس میں موجود تھا، رئیس کا انتظار کر رہا تھا، جو 2 منٹ ہی کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کیسے ہو ایس پی؟ رئیس ہمیشہ کی طرح شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے اس کے سامنے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ پریشانی ہے۔ بالکل ویسی جیسے آج سے 20 سال پہلے تھی۔ رئیس کی معنی خیز بات پر وہ گہرا سانس بھرتا سر جھٹک گیا۔ نہیں، اس سے کچھ مختلف ہے۔ ہاں بتاؤ، ہم یاروں کے یار ہیں، تمہیں پریشانی سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ برزل ابراہیم، جس کے بھائی نے تمہارے بندوں کے پاس ڈرگز دیکھ کر پولیس کو کال کر دی تھی، ہاں تو معاملہ تو کب سے رفع دفع ہو گیا، اس وجہ سے وہ پریشان کر رہا ہے۔ رئیس نے سگریٹ لبوں سے لگائی۔ ہاں تب کا وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف جا کر اچھا نہیں کیا ہے۔
اس نے مجھے بہت بڑی تکلیف سے دو چار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں وہ اس سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ ناظر عوان کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اوکے، تصویر دے دو، کل تک مر جائے گا۔ مارنا ہے اسے، پر مجھے خود کو مارنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ ایسا کرو کہ وہ جیل کے اندر ہو، پھر میں اسے بتاؤں کہ میرے ساتھ پنگا لینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرو، ہو جائے گا ایس پی۔ ایک معمولی سے بندے کو جال میں پھنسانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ معمولی نہیں ہے رئیس، بہت طاقتور تیز دماغ کا آدمی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ناظر عوان نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جو بھی ہے میں دیکھ لوں گا، تم بس اس کو کیسے مارنا ہے یہ سوچو۔ رئیس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ فارسہ فریش ہو کر کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آئی، جہاں اسے سلیمان اور برزل ابراہیم بیٹھے دکھائی دیے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے، بلکہ وہ کچھ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے سرخ سوٹ میں ملبوس وہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ تو میرا ڈریس ہے، وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ اس لڑکی کی شکل دیکھ سکے جس نے اس کا سوٹ پہننے کی ہمت کی تھی۔ آئیے بھابھی۔ برزل ابراہیم کے بعد سلیمان کی اس پہ نظر پڑی تو وہ احترام سے اٹھتا، اسے بیٹھنے کا کہتا، خود اس لڑکی کی طرف بیٹھ گیا جس کی ابھی بھی اس کی طرف پوچھ تھی۔ یہ کون ہے؟ بلا تجسس پوچھ گئی۔ اب پوچھا کس سے تھا یہ کہنا مشکل تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی پر نظریں ٹکائی ہی بولی تھی۔ یہ آپ کی نند صدف ہے، سلیمان مسکراتے بتانے لگا۔ فارسہ نے حیرانگی سے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔ صدف؟ اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ لڑکی گھوم کر اس کی طرف ہوئی۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ بہت باریک آواز میں بولتی اسے دھچکا لگا گئی، کیونکہ سرخ سوٹ میں ملبوس، بال پشت پر لہرائے، فل میک اپ میں وہ اسے حیدر کی طرح لگی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ عجیب سی لگی تھی۔ پھر دو پل نظریں گاڑے، اتنا جان چکی تھی لڑکی نہیں تھی، کوئی دوسری مخلوق تھی۔ یہ لگتا ہے مجھے پہچان نہیں پائی ہیں، حیدر مسکراتے بولتا۔ اسے نہ صرف چونکا کیا، آنکھیں پھاڑی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر بھائی، کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ فارسہ جو پہلے حیرت زدہ تھی اب اس کو دیکھتی ہنسی تھی، پھر ہنستے ہی چلی گئی تھی۔ حیدر نے خفت زدہ ہو کر برزل ابراہیم کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اپنی بیوی کو ہنستا دیکھ رہا تھا۔ اللہ بھائی، یہ آپ؟ مسلسل ہنس رہی تھی جس سے اس کی آنکھوں میں پانی ابھر آیا تھا۔ بھائی اگر بھابھی ہنس رہی ہیں نا تو جو بھی دیکھے گا وہ ہنسے گا، نہ روٹھے انداز میں بولتا صوفے پر ٹک گیا۔ سچ میں یار بہت کیوٹ لگ رہے ہو۔ بھابھی تو اس لیے ہنس رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے تم حیدر سے یہ عجوبہ بنے ہو۔ سلیمان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ عجوبہ؟ سلیمان کو خشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ایسا عجوبہ جو میری بیوی کے ہونٹوں پر ہنسی لے کر آیا ہے، اس کے بدلے تو تمہیں 7 خون معاف ہیں حیدر۔ برزل ابراہیم پیار بھری نظر فارسہ پر ڈال کر کہہ اٹھا جو اس کی بات پر پشیمان سی ہوئی تھی۔ بھابھی، کیا میں واقعی میں اچھا نہیں لگ رہا؟ شاید وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جسے فکر کھائی جا رہی تھی ہجڑا بن کے اچھا لگ رہا تھا یا نہیں۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ایسے ہی رہا کریں۔ وہ اسے تسلی دیتی شاید نہیں یقیناً کچھ برا بول گئی، جس کا اندازہ اسے برزل ابراہیم سلیمان کے کہکہے سے ہوا تھا۔ بھائی، حیدر خفیف سا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، جیسے بولا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر دونوں سر ہلا کر چلے گئے، جبکہ فارسہ کے لبوں پر ایک دفعہ پھر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ برزل ابراہیم کے دلکش لب و لہجے پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ نظریں ملائے بنا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں۔ وہ اس کے نزدیک آنے پر کچھ گھبرائی تھی۔ کمرے میں اس وقت نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ فارسہ اس کے الفاظ میں چھپی معنی خیزیت پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دھڑکنوں کی رفتار پر کچن کی جانب بھاگ گئی، جبکہ برزل مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر واقعی فارسہ رات تک کمرے میں نہیں گئی تھی۔ جب دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو برزل ابراہیم کو سوتا دیکھ کر سکون کا سانس لیتی بیڈ پر ٹک گئی۔ حیدر اپنی کور سٹوری کے مطابق مسز وقار رانا کے ساتھ ٹکراتا اس کی ہمدردی سمیٹ چکا تھا، اور برزل ابراہیم کے اندازے کے عین مطابق مسز رانا نے اسے اپنے سہارا دارالامان میں ہی بھیجا تھا۔ میم، اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس دارالامان کی انچارج انیلا نے کچھ بیزاری سے اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو انیلا، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو لوگوں کے لیے ہم سہارا دینے والے ہیں، تو سہارا تو ہر ایک کے لیے ہے۔ مسز رانا انیلا کو دبے دبے انداز میں کہتی چلی گئی۔
अनीला भी सदफ नामी इस मखलूक की तरफ मुतवज्जा हुई जो कि कुछ सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। चलो। अनीला उसे चलने का इशारा करती अंदर की तरफ बढ़ी, जहाँ इस वक्त दारुल अमान के मरकज़ी कमरे में सब औरतें और लड़कियाँ लंच कर रही थीं। अरे देखो तो कौन आया। सदफ के कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें पड़ी थीं, कुछ मुस्कुराती, कुछ तंजिया, कुछ हमदर्दी आंखें इसका पोस्टमार्टम कर रही थी। ये तुम लोगों की नई साथी है, इसका नाम सदफ है। ये लोगों की तंजिया निगाहों, कुछ वहशी जानवरों से बचती यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हुई है। तुम लोग इसको अपने जैसे एक मजलूम औरत ही लो। अनीला कहती हुए वापस चली गई। सदफ ने हिचकिचाते अपने दुपट्टे को सही किया और एक तरफ कुर्सी घसीट कर बैठ गई। खाना खाओगी? ये हानिया थी, जिसे शुरू से इस मखलूक से गहरी हमदर्दी रही थी। सदफ ने सर उठाकर देखा। पिंक कलर के सादा से लिबास में मलबूस, दुपट्टे को सर पर लिए सादा सी वो लड़की सदफ को अच्छी लगी थी, बल्कि सदफ के अंदर छुपे हैदर को भी अच्छी लगी थी। सर हिला दिया। हानिया एक प्लेट में दाल चावल डालकर उसके करीब आई, प्लेट इसके आगे रखकर खुद भी साथ ही टिक गई। मुझे हमेशा से इस बात का दुख रहा है, इंसान किस कदर जानवर बन गया। तुम लोगों पर भी उसे रहम नहीं आता। सदफ को झिझकते हुए चावलों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हानिया दिलगिरफ्तगी से बोली थी, बाहर के जानवरों से इतना खौफ कभी महसूस ना हुआ। अगर अपने घर के लोग हमें अपना समझ लें तो। सदफ के लब्बो लहजे में गहरे दुख की झलक थी। हानिया का दिल कट के रह गया। लगता है तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों ने इस हकीकत के साथ कबूल नहीं किया है। हानिया ने इसके खूबसूरत चेहरे पर जमे मेकअप को देखा था। नहीं किया तो मैं यहाँ हूँ ना, क्योंकि मैं अपने भाइयों और बहनों की अच्छी किस्मत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। शायद बाबा की इज्जत भी रुल गई थी। और सदफ की नम आँखें हानिया की आंखें भी नम कर गई। बाकी जो इनके इर्द गिर्द जमा औरतें थीं अफसोस से इसकी तरफ देखने लगी। हम चाहे एक जैसी नहीं, हमारे दुख एक जैसे ही हैं। अरोज की गमज़दा आवाज़ पर सभी दिल महसूस कर रह गई थी। आज फिर वो उसी मोहल्ले में मौजूद था और उम्मीद लिए मोहल्ले की जामिया मस्जिद में मौलवी उबैदुल्ला का इंतज़ार कर रहा था, जो ज़ोहर की अजान से फारिग होते इस अजनबी की तरफ आए थे। हाँ बोलो बेटा। मौलवी उबैदुल्ला उसके करीब बैठ गए और इस खुश शक्ल नौजवान की तरफ देखा। बड़ा मुअद्दब सा बैठा था। आपसे कुछ मदद चाहिए? अगर मेरे लायक हुई तो ज़रूर करूँगा। मैं 3 दफ़ा इस मोहल्ले में किसी की तलाश करने आ गया हूँ। तलाश करने में नाकाम रहा, क्योंकि जिसके पास भी गया वही पहुँच से दूर होता चला गया। उसने बात शुरू की थी, किसको तलाश कर रहे हो? मौलवी के पूछने पर गहरा सांस भरता बोला, जुल्फ़कार साहब को। आज से 20-25 साल पहले वो इस मोहल्ले में रहते थे। उनकी वफ़ात भी इसी मोहल्ले में हुई थी। उसकी बात पर मौलवी उबैदुल्ला ने एक नज़र उसकी सवालिया नज़रों की तरफ देखा, सर हिला के। जुल्फ़कार आवान उनके कहने पर खुशगवार अंदाज में गोया हुआ। तो आप जानते हैं उनको? मुझे उनके घर वालों से मिलना है। ये तो मैं नहीं जानता कि उनके घर वाले इस मोहल्ले से उठकर कहाँ चले गए। इतना पता है कि एक शख्स तुम्हें उनके घर तक ले जाएगा। मौलवी उबैदुल्ला ने जैसे इस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, तशक्कुर भरी नज़रों से देखता उनके अगले अल्फाज का मुंतज़िर था। जुल्फ़कार आवान का बड़ा बेटा SP नाज़र आवान। अल्फाज क्या थे उसके लिए एक झटके का बाइस साबित हुए थे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस कदर हैरान नहीं हुआ था जितना अब हैरान सा उनकी तरफ देख रहा था। SP नाज़र आवान बेयकीनी से बुड़बड़ाया। हाँ, उनका बड़ा बेटा SP है। छोटा बेटा शाहज़ार आवान कोई कारोबार संभालता है। उनकी एक बेटी आयशा थी, जो उनकी वफ़ात से कुछ साल बाद ही फौत हो गई थी। इन बातों के जानने के बाद अब कुछ भी जानने को नहीं बचा था। लब भींचकर उनसे इजाज़त तलब करता उठ खड़ा हुआ था। तुम कौन हो बेटा? इसके साथ ही उठते मौलवी उबैदुल्ला ने दरियाफ्त किया था। मैं जुल्फ़कार आवान की बेटी आयशा आवान का बेटा हूँ, बरज़ल इब्राहिम। उनको हैरत में छोड़ता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। अपनी गाड़ी के पास आकर गहरा सांस लेता ख़ुद को कंपोज करने लगा। पहले तो तुमने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा था, अब तुम बरज़ल इब्राहिम के कहर को देखोगे। नाज़र आवान से मुखातिब होता अपनी गाड़ी में बैठ गया था। सुलेमान, घर आकर मिलो मुझे। सुलेमान को मैसेज छोड़ता वो गाड़ी घर के रास्तों पर डाल गया। जब वो घर आया तो सुलेमान उसे स्टडी रूम में ही मिल गया था। दरवाज़ा बंद करता उसके करीब आया, जो उसे कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि बरज़ल इब्राहिम के लब गुस्से और ज़ब्त से भिंचे हुए थे, रगें उभरी हुई थी। क्या बात है भाई? सुलेमान को इसके तासुरात से परेशानी हुई थी। मम्मा और पापा का कातिल नाज़र आवान है। बरज़ल इब्राहिम ने सुलेमान की समातों में बम फोड़ा था। मतलब? बेयकीनी से देखने लगा, जो गहरे सांस भरता ज़ब्त के कठिन मरहलों से गुजर रहा था।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے ابھی جا کر ختم کرتے۔ مطلب عائشہ چچی کا بھائی ناظر عوان ہے؟ سلیمان بھی شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ جس انسان کو وہ کب سے ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ ہاں، ناظر عوان ہی وہ قاتل ہے جسے ہم اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا اسے معلوم ہوگا کہ ہم؟ سلیمان نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا جو سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ میں زندہ ہوں کب کا مجھے بھی مما اور پاپا کے پاس بھیجنے کا سوچتا۔ اسی لیے ہم اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس کا سانس لینا بھی بند کر دیں گے۔ برزل ابراہیم کے لہجے میں چٹانوں سی سختی اور آنکھوں میں نفرت اور غم و غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ اور بھابھی، ان کا کیا ہوگا؟ سلیمان کے اچنبے سے پوچھے گئے سوال پر برزل ابراہیم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر بے تاثر انداز میں کہہ اٹھا، میں 20 سالوں سے ماں باپ کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر وہ بھی باپ کے بغیر باقی کی زندگی گزار لے گی کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ زندگی تو گزار لیں گی، اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیسے؟ سلیمان کو یہی الجھن تھی۔ اگر فاریسہ کو پتہ چل گیا تو وہ ان لوگوں سے نفرت ہی کرے گی۔ میں بھی تو ساری عمر اس کے ساتھ اس حقیقت کو جھٹلا کر رہوں گا، میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ دوسری بات، میں یہ راز کبھی بھی اسے نہیں بتاؤں گا کہ ہمارا کوئی اور رشتہ بھی ہے۔ برزل ابراہیم نے فیصلہ کن انداز میں سلیمان کی طرف دیکھا، اور جہاں تک اس کے باپ کی بات ہے، مرے گا تو میرے ہاتھوں ہی۔ مگر فاریسہ کیا کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں لگے گا کہ ناظر عوان کی جان لینے والا برزل ابراہیم ہے؟ میں سمجھ گیا بھائی۔ سلیمان جانتا تھا کہ برزل ابراہیم اپنا شکار کیسے کرتا ہے، اور وہ راز سلیمان کی ادھوری بات پر ہی برزل ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس راز تک ہمیں ناظر عوان نہیں، حیدر لے کر جائے گا، اس لیے ہمیں فی الحال ایس پی کو اپنی طرف سے غافل رکھنا ہے کہ اس کا دشمن برزل ابراہیم اصل میں ہے کون۔ برزل نے ناظر عوان کی بربادی کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ سلیمان کو ایک اہم کام سونپ کر وہ اپنے روم میں آئے تو سامنے اپنے موبائل کے ساتھ لگی فاریسہ کو دیکھ کر ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا کہ اگر شادی سے پہلے اسے پتہ ہوتا کہ فاریسہ کا باپ ہی قاتل ہے تو شاید کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے اگر نفرت کی تھی تو اپنی ماں کا خاندان تھا، جس نے اسے ماں باپ کو اس اپنے جھانسے میں پھسلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ اس خاندان کے کسی بھی فرد کو اپنے اتنے نزدیک نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب اس قاتل کی بیٹی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقام دے دیا تھا اس نے۔ آپ؟ فاریسہ اسے وہیں دروازے کے پاس کھڑے خود کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتا پا کر بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی، جو غیر محسوس انداز میں ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے منتشر ہوتے جذبات پر قابو پاتا اس کے قریب سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتی کچھ پوچھتی چپ کر گئی۔ کچھ پوچھنا ہے کیا؟ اس کی طرف دیکھنے لگا جس کے نین نقش اسے اس کے باپ کی یاد دلا کے مٹھیاں بھینچ کر چہرہ کا رخ موڑ گیا۔ وہ حیدر بھائی ایسے کیوں؟ جس بات پر وہ کل سے پریشان سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی اس سے پوچھ گئی۔ پریشانی والی بات نہیں، اصل میں اسے اپنی یونی میں ایک پلے پیش کرنا ہے جس میں اس کا رول یہ ہے، ریہرسل کے لیے کچھ دن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فلیٹ میں رکے گا۔ وہ نرمی سے کہتا اسے پرسکون کر کیا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، شاید 2 دن تک نہ آؤں۔ تم نے کل سے کالج جوائن کرنا، اس لیے 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا کہ اب تم مسز برزل ابراہیم ہو، اس لیے فاریسہ عوان کو بھول جانا، اور عوان ہاؤس کو بھی، کیونکہ وہاں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں بیٹھا۔ وہ لوگ تم سے قطع تعلق کر چکے ہیں، اور اس بات کی تصدیق بھی تم اپنی چچی سے بات کر کے دیکھ چکی ہو، جنہوں نے تمہیں تمہاری مما سے بات نہیں کرنے دی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہیں تمہاری مما سے ملواؤں گا، تب تک تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ مجھے افسوس ہو۔ اور دوسری بات، تم ہمیشہ اپنا خیال رکھنا، کیونکہ تم اپنے پاس میری امانت ہو۔ وہ اس کے قریب کھڑا اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا فاریسہ عوان کو باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ خود کو بھی باور کروا گیا کہ چاہے اس کا باپ قاتل تھا مگر وہ معصوم تھی، اس کی محبت اور اس کی بیوی تھی، جسے وہ خود سے اس بات پر لا تعلقی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک قاتل کی بیٹی تھی، کیونکہ برزل ابراہیم ہمیشہ ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب تھا، معصوم اور مظلوم کے لیے ایک نرم اور ٹھنڈی آبشار ثابت ہوا تھا۔ جی۔ وہ اس کی اس قدر نزدیکی پر بمشکل ہی سر ہلا پائی۔ برزل نے ایک نظر اس کے گالوں پر چھائی سرخی کو دیکھا، ایک سانس ہوا کے سپرد کرتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ فاریسہ نے بھی کب کی روکی ہوئی سانس اب ہوا کی سپرد کی تھی۔
ناظر اوان اس وقت اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کسی کیس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کا موبائل بج اٹھا، دھیان موبائل کی اسکرین کی طرف گیا جہاں رئیس کالنگ کے الفاظ اسے ہر چیز سے بے نیاز کرتے کال پک کرنے کی طرف متوجہ کر کے۔ ہاں رئیس بولو۔ میں نے پتہ کروایا اس لڑکے کے بارے میں، مجھے تو کچھ خاص نہیں ملا اس میں، سوائے یہ کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے۔ رئیس کی بات پر ناظر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے بولا، تو دوسرے کام کا کیا سوچا تم نے؟ وہ 2 دن تک ہو جائے گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ یہ سوچو کہ اسے پولیس مقابلے میں مارنا کہاں ہے۔ رئیس کی مسکراتی آواز اسے مطمئن کر گئی۔ تم بتاؤ کیسے اسے میرے تھانے تک پہنچاؤ گے؟ رئیس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ تمہیں برزل ابراہیم کو سلاخوں کے اندر ڈالنے کے لیے کسی بڑی وجہ کی ضرورت ہے نا، تو وجہ میں تمہیں میسر کر دوں گا، جیسے آج سے کچھ سال پہلے تمہارے لیے کسی کو اس دنیا سے اٹھوا دیا تھا۔ ہم تو یاروں کی یار ہیں ایس پی۔ رئیس کی بات اسے کچھ یاد دلا گئی تھی۔ سر جھٹک کر اس کا شکریہ بولتا فون رکھ گیا۔ وہ ابراہیم بھی ضدی تھا اور یہ ابراہیم بھی ضدی ہے، ایس پی بڑبڑا کر رہ گیا۔ تبھی ماہپارہ بیگم ان سے اجازت لیتی اندر داخل ہوئی۔ میں بس آ ہی رہا تھا۔ ناظر اوان کو لگا شاید کھانے کے لیے بلانے آنے آئی تھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ماہپارہ بیگم جھجکتے ہوئے کہنے لگی، جی بولیں۔ ایس پی ناظر اوان فائل کے اندر کاغذات رکھنے لگا جبکہ کان ماہپارہ بیگم کی طرف ہی متوجہ تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ میری فاریسہ سے کال پہ بات ہوئی تھی، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فاریسہ خوش ہے وہاں۔ ناظر اوان نے ماہپارہ بیگم کی طرف سپاٹ نگاہوں سے دیکھا، 2 پل کو چپ کر گئی، خود میں ہمت لاتے ہوئے بول پڑی، میں نے کھل کر بات کی اس سے، وہ لڑکا اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے۔ فاریسہ کو مکمل آزادی دے رکھی ہے اس نے، کل سے کالج بھی جایا کرے گی۔ ماہپارہ بیگم کے لہجے میں سکون اور ایک خوشی کا احساس تھا جو ہر ماں کے لہجے میں بیٹی کو خوش دیکھ کر ہوتا تھا۔ کالج جائے گی وہ؟ ناظر اوان کو یہ اطلاع معقول لگی تھی۔ جی، اس نے خود بتایا کل سے کالج بھی جوائن کر رہی ہے اور اسے کہیں بھی آنے جانے کی مکمل آزادی ہے۔ وہ لڑکا چاہے مجرم ہے آپ کا، مگر وہ ہماری بیٹی کے لیے تو اچھا ثابت ہو رہا ہے، اسی لیے ایک پل کو رکی پھر کیا اٹھی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس لڑکے کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے تم وہ بے عزتی اور ذلت فراموش کر چکی ہو جو اس دن ہادی کے خاندان کے سامنے مجھے سر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے بعد کیسے کیسے لوگوں کی نظریں برداشت کی ہیں، اور تم بس وہ اسے کالج جانے دے رہا ہے تو موم ہو گئی۔ واہ بیگم واہ۔ ایس پی کے طنزیہ فکرے ان کو سر جھکانے پر مجبور کر کے۔ وہ ایک مجرم ہے جس نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے تمہاری بیٹی سے نکاح کیا، اور تم چاہتی ہو میں واقعی میں جھک جاؤں تاکہ کل کو کوئی اور منہ اٹھا کر یہ سب کرے ہمارے ساتھ۔ ایس پی ناظر اوان کے منہ سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو بیوہ کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے یہی کریں گے۔ ہاں کروں گا، دو بدو بولتے ماہپارہ بیگم کو لاجواب کر کے۔ یہ مت بھولو کہ میں اپنے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لیا کرتا ہوں۔ یہ لڑکا تو میرے ہاتھوں ہی مرے گا، تم فکر نہ کرو۔ ہادی بیوہ کو اپنا لے گا۔ وہ ان کو کچھ باور کرواتے وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے لیے آج بھی ایک بیٹی کا گھر اجاڑنا اتنا ہی آسان ہے جتنا تب تھا۔ ماہپارہ بیگم کی آنکھوں میں گہرے دکھ کی چھاپ ابھری تھی۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو مس زونا ناشتہ ریڈی کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میم ناشتہ ریڈی ہے۔ مس زونا کے کہنے پر بیگ صوفے پر رکھتی ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ بیٹھی، صرف ایک گلاس جوس اور ایک بریڈ کھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی بھائی فون کر رہے ہیں۔ بیگ لیے باہر پہنچ میں آئی کہ سلیمان جو فون پہ یقیناً برزل ابراہیم سے ہی بات کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ فاریسہ جلدی سے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا جہاں اس کی 5 مسڈ کالز تھیں۔ پھر سے کال آنا شروع ہو چکی تھی۔ گھبراہٹ میں سلیمان کی طرف دیکھنے لگی جو کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جی، کال یس کرتی مدھم آواز میں بولتی اسے غصہ دلا کے کمال مہارت سے پی گیا تھا۔ میرا فون سننے سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا محترمہ، کال کرتا ہوں اسے پک کر لیا کریں، اتنا احسان تو مجھ ناچیز پر کر ہی سکتی ہیں نا آپ۔ برزل ابراہیم کا ٹھنڈا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اپنے سوکھے لبوں کو تر کرتی کہہ اٹھی، وہ میں نے بیل بند کر دی تھی کیونکہ کالج جانا تھا۔ اس کی صفائی پر وہ سمجھ گیا، کالج میں موبائل الاؤ نہیں تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ تم کبھی بھی میری کال سننے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر مت لگانا، کیونکہ یہ چیز مجھے بہت ناگوار گزرتی ہے۔ ویسے ہی بنا کسی ضروری کام میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کالج ٹائم میں تنگ نہ کروں، اوکے؟ اب کی بار اس کا انداز کچھ نرم تھا۔ جی، فقط اتنا ہی زبان سے ادا کیا
میں نے ویسے تو سلیمان کو سب کچھ سمجھا دیا، تم سے پھر کہہ رہا ہوں اپنی حفاظت کرنا، تم اپنے پاس برزل ابراہیم کی امانت ہو، اسی لیے کسی بھی غیر ضروری فرد سے بات کرنے سے پرہیز کرنا، اوکے؟ جی ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی وہ سر بھی ہلا گئی، کیونکہ وہ خود سے واقف تھی، سوائے اپنی 2 دوستوں کے وہ زیادہ تر کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اوکے پھر رات کو ملتے ہیں، اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا کیا؟ وہ بھی موبائل کو بیگ میں رکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلیمان نے آ کر فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ سلیمان نے جب گاڑی کالج کے راستے میں ڈال لی تو فارسہ نے دیکھا کہ ایک اور گاڑی ان کے ساتھ گیٹ سے نکلی تھی۔ سیکیورٹی کے خیال سے چپ کر گئی۔ بھابھی یہ دونوں گارڈز یہیں رہا کریں گے۔ سلیمان اسے کالج کے گیٹ کے پاس چھوڑتا اس گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو پورے راستے ان کے ساتھ رہی تھی، سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ اس کی دوستیں اتنے دن بعد اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھیں، وہ بھی خوشی خوشی اپنی غیر حاضری کی اصل وجہ بیان کرنے سے گریز کرتی ان کا اپنا موبائل دکھانے لگی۔ تبھی اس کی نظر کلاس میں داخل ہوتی ایک نئی لڑکی پر پڑی۔ یہ نیو ہے کیا؟ فارسہ زارا سے پوچھنے لگی، اس کی نظروں کے تعاقب میں اس لڑکی کی طرف دیکھ کر سر ہلا گئی۔ ہاں آج تیسرا دن ہے اس کا یہاں۔ لائبہ نام ہے اس کا، کسی سے بات چیت نہیں کرتی ہے، اس لیے زیادہ نہیں پتہ مجھے۔ پھر ٹیچر کے لیکچرز کے دوران فارسہ کو کئی دفعہ احساس ہوا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اپنا وہم سمجھتی وصل جھٹک گئی۔ حیدر یعنی صدف کو یہاں آج دوسری رات تھی، بہت اکتا گیا اس ماحول سے اور اپنے اس صدف کے گیٹ اپ سے۔ سچی پوچھا جائے تو اس دارالمان کے پھیک کے سادہ کھانوں سے بھی تنگ آ گیا تھا، اسی لیے اپنا کام ختم کر کے وہ جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ سب کے سونے کے بعد وہ دھیرے سے اپنے پلنگ سے اترا، بے آواز چلتا باہر نکل آیا۔ 2nd فلور پر مین آفس تھا، وہ CCTV کیمروں سے بچتا اوپر والے پورشن میں آ گیا۔ ابھی اس کے قدم آفس کی طرف بڑھے تھے کہ ہانیہ کی آواز پر سخت جھنجلا کے مڑا۔ صدف تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ کا کمرہ اس فلور پر تھا، وہ پانی پینے کے خیال سے باہر آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس جگہ کو دیکھ رہی تھی، اصل میں نیند نہ آنے کی وجہ سے ٹائم پاس کر رہی تھی۔ حیدر اپنا غصہ چھپا کر خود پر صدف کی مظلومیت طاری کرتا ہوا بولا تو ہانیہ گہرا سانس بھرتی افسردگی کی لپیٹ میں آ گئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری کیفیت، میں بھی اس کیفیت سے گزر چکی ہوں۔ اتنی جلدی اس جگہ سے مانوس ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ہانیہ کہتی سیڑھی کے سٹیپ پہ بیٹھ گئی۔ حیدر بھی نہ چاہتے ہوئے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اب نیند نہ آنے کا بہانہ بنایا تھا، پورا تو کرنا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے وحشت یا الجھن نہیں ہوتی؟ حیدر کو 2 دن سے اس کا آس پاس پھرنا ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے پوچھنے لگا۔ سچ کہوں تو آج سے کچھ ماہ پہلے اگر تم یوں میرے سامنے آئی ہوتی، میں شاید ایک نظر ڈالنے کا بھی دوسری نہ ڈالتی۔ شروع سے مجھے عجیب سی جھجک محسوس ہوتی آئی ہے، اب جب خود ایک ٹھوکر سے گر کر اٹھی ہوں، ہر ایک کا درد دل پہ محسوس ہوتا ہے، تم لوگوں کا بھی، جو زمانے کی ٹھوکروں پر رہتے ہیں اور لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ وہ بول رہی تھی اور حیدر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، سادہ سی پر ایک عجیب سی کشش لیے ہوئے تھی کہ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ حیدر کے سوال پر ایک ٹھنڈا سانس بھر کر رہ کے۔ وہی جو ہمارے معاشرے کی 40% لڑکیوں کی داستان ہے، کسی کی جھوٹی وقتی محبت کے بہکاوے میں آ کر اپنے والدین کی عزت کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھا لینا۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا اور آنکھوں میں ایک دکھ کی کیفیت تھی۔ محبت تو نہ ہوئی، وہ محبت ایسی نہیں ہوتی، آج کل محبت ہوتی ہی نہیں ہے صدف، بس ایک کھیل ہے، جو جتنا اچھا کھیل گیا وہ جیت گیا۔ ہانیہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جو محبت کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، اصل میں وہ محبت نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ کھیل نہیں کھیلتے، بلکہ اپنی بری نظر بھی اپنی محبت پر نہیں پڑنے دیتے اور ایک جائز رشتے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حیدر کے انداز میں کچھ تھا ایسا، بے اختیار اسے دیکھے گئی، جو کہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اب چلنا چاہیے، صدف کہتی ہوئی وہاں سے چل دی تو ہانیہ بھی سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، آپ سے کوئی ابراہیم نامی شخص ملنا چاہتا ہے۔ وقار رانا اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ پیون کی اطلاع پر سر ہلا کر اس انسان کو اندر آنے کی اجازت دیتا پھر سے فائل پر جھک گیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نوارد کی آواز پر وقار رانا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ زیب تن کیے، وہ بہت خوش شکل جوان تھا۔ آئیے بیٹھیں۔ وقار رانا فائل بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ کرسی سنبھال چکا تھا۔ 2 دن سے تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، کیا بات تھی؟ وقار رانا کی بات پر وہ مسکرایا۔ یہی سمجھ لیں، آپ کی زندگی اور موت کی بات تھی۔ ابراہیم کی بات پر وقار رانا کے تاثرات بدلے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟
جانتا ہوں، اسی لیے تو آیا ہوں۔ آپ نہ صرف ایک سیاست دان بلکہ ایک سماجی شہرت یافتہ بزنس مین ہیں، اور یقین مانیے تو میں آپ سے ملنے ہی اس لیے آیا ہوں کہ آپ سہارا گروپ آف فاؤنڈیشن کے آنر ہیں، جہاں ہر سال کتنی ہزار عورتیں معاشرے کے گرم تھپڑوں سے بچنے کے لیے پناہ لیتی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وقار رانا ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔ بتاتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل پر انگوٹھا چلانے لگا۔ وقار رانا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ آفس کے کیمرے بلاک کر گیا تھا تاکہ اس کی ریکارڈنگ نہ ہو۔ سب سے پہلے میں اپنا مکمل تعارف کرواتا چلوں، میرا نام ابراہیم ہے۔ میں ایک ٹارگٹ کلر ہوں جسے آپ کی بیوی مسز رانا نے آپ کے لیے ہائر کیا ہے۔ وہ بہت پرسکون سا بولتا وقار رانا کے سر پر آفس کی چھت گرا چکا تھا۔ تم؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وقار رانا بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ یہی کہ آپ کی بیوی نے 20 لاکھ کے بدلے میں مجھ سے آپ کی جان مانگی ہے، سمپل۔